کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح ہے. ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. صحیح ہے. وہ آج سے 40 سال پہلے راولپنڈی میں مولانا محمد شفیق عالوی صاحب آئے، کوکب نورانی صاحب کے والد صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بیان کی، ان کے منہ سے پہلی دفعہ سنی اور دوسری دفعہ انجینئر صاحب کے منہ سے سنی. چلے اسپیکنگ پاور تو لیکن گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے، نالج ان کے پاس. لیکن نالج جو میں نے دیکھا ہے گا، ہاں بخدا ہاں میں یقین سے ایمان سے کہہ سکتا ہوں جو نالج میں نے دیکھا ہے انجینئر صاحب کے علاوہ میں نے کسی کے پاس اتنا نالج نہیں دیکھا. میں اپنے آفس میں اپنے ایک حضرت صاحب مولانا صاحب ہیں، ان سے میں ڈسکس کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے ان کو. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیوں نہیں سنتے ہو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بات، نصرانیوں کی بات، عیسائیوں کی بات، کافروں کی بات اپنی کمبلی بچھا کے ان سے تسلی سے سنتے تھے، تو تم کون ہوتے ہو کہ ان کی بات نہ سننے والے؟ اتنا سنتا کیوں؟ اب میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے سامنے کوئی بھی علماء کرام سامنے آ جائے نا، مجھے ان کی کسی بات میرے دل میں نہیں اترتی سوائے انجینئر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد فیاض. محمد فیاض. فیاض صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ میں اسلام آباد سے آیا ہوں. رہائش میری راولپنڈی میں ہے، صدر میں، اور جاب میں کرتا ہوں منسٹری آف فوڈ میں. ماشاء اللہ. فیاض صاحب اسلام آباد سے جھیلم کیا کرنے آئے ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے سر کہ مجھے تھوڑا سا دین سے لگاؤ تھا بچپن سے ہی. ماشاء اللہ. تو جب میں نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی کلپس وغیرہ سنے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آج تک شاید میری عمر تقریباً 60 سال ہونے والی ہے، اچھا، مجھے کسی نے نہیں بتائیں. نہ جنگ جمل کے بارے میں، نہ جنگ صفین کے بارے میں، نہ جنگ نہروان کے بارے میں، اور ایسی ایسی باتیں جو میں 40 سال پہلے سوچتا تھا کہ مجھے کوئی یار ایسی باتیں بتائے. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں میں بچپن سے لے کے اب میں نام یہاں پہ لے لیتا ہوں گا، علامہ کوکب نورانی صاحب کے والد صاحب کے زمانے میں بھی، علامہ کوکب نورانی صاحب کے والد صاحب مولانا محمد شفیق عالوی صاحب کے زمانے میں میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں. اچھا. میرا تعلق بریلوی مسلک سے. بریلوی مسلک سے؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں نے جب صرف ایک حدیث جو حضرت صاحب نے بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح ہے. ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. صحیح ہے. وہ آج سے 40 سال پہلے یا 40 سال تقریباً 35-40 سال پہلے راولپنڈی میں مولانا محمد شفیق عالوی صاحب آئے، کوکب نورانی صاحب کے والد صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بیان کی، ان کے منہ سے پہلی دفعہ سنی اور دوسری دفعہ انجینئر صاحب کے منہ سے سنی. اچھا، بیچ میں 40 سال سنی؟ 40 سال یہ حدیث کسی نے مجھے بتائی نہیں. تو غائب ہو گئی ہوگی نا؟ غائب کر لی گئی ہے یہ غائب پر غائب ہو گئی ہوگی. بہرحال الحمدللہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی جو باتیں ہیں نا وہ میرے دل کے اندر اترتی گئی ہیں. اور میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، ان کو دیکھا ہے میں نے 40 سال پہلے کی بات ہے. صحیح ہے. مولانا شام نورانی صاحب، سید حسین الدین شاہ صاحب، سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری، الحمدللہ وہ میرے سر کے تاج ہیں ماشاءاللہ. لیکن جو باتیں مجھے انجینئر صاحب سے ملی ہیں وہ آج تک میرے خیال 40 سال میں مجھے کسی نے نہیں بتائی. یہ جن بڑے بڑے علماء کا بھی آپ نے نام لیا ہے، آپ نے تو ان کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ان کا بھی اسپیکنگ پاور، ان کا جو ہے ایک نالج کا، ان کے پاس جتنا علم تھا
وہ انجینئر صاحب سے زیادہ تھا یا کم تھا؟ آپ تو بہتر اندازہ کر سر سکتے ہیں. اسپیکنگ نالج کے متعلق میں مولانا شاہ نورانی صاحب کے ذکر کروں گا. الحمدللہ وہ ایک اردو اسپیکنگ آدمی تھے. ان کی جو پاور تھی بات کرنے کی، ان کا ایک اپنا انداز تھا. چلے اسپیکنگ پاور تو گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے، نالج ان کے پاس. لیکن نالج جو میں نے دیکھا ہے گا ہاں بخدا، ہاں میں یقین سے ایمان سے کہہ سکتا ہوں جو نالج میں نے دیکھا ہے انجینئر صاحب کے علاوہ میں نے کسی کے پاس اتنا نالج نہیں دیکھا. اچھا. اور انجینئر صاحب کی جب زبان گفتگو میں سنا تو ایمانداری کی بات ہے کہ وہ میرے دل میں اترتی گئی. میں نے کہا یہ شخص کوئی اردو اسپیکنگ ہے، اچھا، کوئی لکھنؤ دہلی یا اور کسی علاقے کی، یہ کیونکہ اتنی سریس اردو، اتنی صاف اردو اور وہ بات کرنے کا انداز کہ جو انسان کے دل میں اترتا گئے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں اب سچی بات ہے، میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں جمعہ پڑھتا ہوں. میں نے ان سے بھی حضرت صاحب سے ذکر کیا لیکن سب نے نیگیٹو مجھے ان کے بارے میں بتایا. میں اپنے آفس میں اپنے ایک حضرت صاحب مولانا صاحب ہیں، ان سے میں ڈسکس کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے ان کو. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیوں نہیں سنتے ہو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بات، نصرانیوں کی بات، عیسائیوں کی بات، کافروں کی بات اپنی کمبلی بچھا کے ان سے تسلی سے سنتے تھے، تو تم کون ہوتے ہو کہ ان کی بات نہ سننے والے؟ مجھے بتاؤ نا وجہ کیا ہے؟ نہیں فرقہ پرست ہوتے ہیں سر ان کے پاس کوئی جواب نہیں. میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں ابھی بھی ان سے ملتا ہوں اور میں کہتا ہوں حضرت صاحب نے یہ بات بتائی. نہیں، میں نے کہا وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے ہیں. حالانکہ میں یقین سے بتاتا ہوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا فین تھا اور ابھی بھی سمجھو میں ہوں الحمدللہ. یہ نہیں، لیکن جو باتیں مجھے، جو نالج، جو علم انجینئر صاحب کے تھرو مجھے ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ، آج تک 40 سال 50 سال میں کسی نے نہیں مجھے بتایا. اچھا، ان کا جو آپ بتا رہے ہیں نیگیٹو تعارف ہوا، پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ کون سی ویڈیو تھی؟ پھر وہ نیگیٹو سے پازیٹیو کیسے ہوا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سر بتاؤ. آج سے تقریباً 2018 کی بات ہے شاید. ٹھیک ہے. میں اپنے آفس میں ہوں LDC، میں وہاں پہ ٹائپنگ کا کام کر رہا تھا. تو اتفاق سے کہ ظاہر ہے آج کے دور میں تو نیٹ ہر شخص کے پاس ہے. صحیح. کمپیوٹر میں نیٹ تھا تو میں نے ویسے کلک کیا تو سامنے حضرت صاحب کی تصویر آ گئی. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون ہے. تو انہوں نے، اب مجھے کنفرم یاد نہیں یہ وہ کون سی ویڈیو تھی. اچھا. بہرحال انہوں نے جو گپ شپ لگائی، بات کرتے رہے. ان کی جو اردو تھی، جو ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے وہ میرے دل میں اترتے گئے. میں نے کہا یہ صاحب کون ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے. پھر میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا پہلا تعارف تھا. اس سے پہلے آپ جانتے نہیں تھے اس بندے، نہ اچھا نہ برا. نہ اچھا نہ برا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کون صاحب ہے کیا ہے. ان کی جو میں نے تقریر سنی، وہ جو تقریر میرے دل میں اترتی گئی. پھر دوسرے دن پھر مجھے اشتیاق ہوا، میں نے پھر وہی کلپ کھولا. اچھا. وہ نہیں کھولا بلکہ اس کو اگلا کھولا. صحیح ہے. پھر اور کھولا، پھر اور کھولا. ایون کہ میں ان کو سنتا اتنا سنتا گیا ہوں. اب میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے سامنے کوئی بھی علماء کرام سامنے آ جائے نا، مجھے ان کی کسی بات میرے دل میں نہیں اترتی سوائے انجینئر صاحب کے. میں یہ حلفاً کہتا ہوں اور اپنے دل سے کہتا ہوں، پوری دنیا کو میں سناتا ہوں. میں باخدا مجھے نہ میں نے آج تک انجینئر صاحب کو ابھی تک دیکھا تک نہیں ہے، انجینئر صاحب کو صرف ٹی وی کے علاوہ. لیکن ان کی جو باتیں ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، آج سچی بات بتا رہا ہوں. میری وائف، یہ میرا بیٹا ہے یا میرے ساتھ آیا ہوگا، ابھی شاید وہاں چلا گیا. اچھا. میری وائف خود کہتی تھی یہ باتیں آج تک کسی نے ہمیں نہیں بتائیں. اس نے دیوبندیوں کی مسجد مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کی ہے ماشاءاللہ. اور آل بیت کے متعلق جو انہوں نے باندھا ہے وہ ایسے خدا کی قسم کھا کہتا ہوں. میں آل بیت کے متعلق میری وائف خود مجھے بتاتی ہے، کہتی ہے کہ میں جب مدرسے میں جاتی تھی تو کوئی اگر علی کا نام یا حسین کا نام آتا تھا وہ ایک طرف رکھ دیتے تھے، کہتے نہیں اس کو ڈسکس نہیں کرنی، ابھی یہ بات کرو، تم شیعوں کی بات کرتے ہو، فلانے کی بات کرتے ہو. ایسا ہی ہے جی، فرقہ واریت میں بانٹا ہوا تھا. جو اللہ اور اس کے رسول نے بات بتائی ہے، حقیقت میں جو انجینئر صاحب نے بتائی ہے، میرا اس پہ یقین اور ایمان ہے اس بات پہ. بے شک. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
باقی جو اچھا میرے جس دل طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا دین سے شروع سے شغف تھا، تو جب انجینئر صاحب جب اپنے کلپس میں کچھ جتنی بھی روایات بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، اور وہ بک کا نام بھی لیتے تھے، تو آپ ویریفائی بھی کرتے تھے یا آپ کو پہلے بھی پتا ہوتا تھا؟ نہیں میں ویریفائی نہیں کرتا تھا. اچھا آپ کو ایسے ان کا نالج تھا کہ مجھے بخاری مسلم الحمدللہ یہ ساری؟ نالج تھا ہاں ان کا، صحیح ہے. لیکن جب یہ بتاتے تھے تو من میرے دماغ میں کہتا تھا یہ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں. یہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو حضرت صاحب نے بتایا یہ سچ کہہ رہے ہیں. ویسے ویریفائی کرنا چاہیے نا، کیا سر پتہ جھوٹی کہہ رہے ہوں. ویریفائی اس لیے میں نے نہیں کیا کہ جن کے پاس میں ویریفائی کروں گا وہ انہوں نے مجھے یہ کہنا ہے بھائی اس کے پاس کیوں جاتے ہو. نہیں آپ کتاب سے کریں گے ویریفائی، اب الحمدللہ موبائل سے کریں گے، آج میں آپ کو بتانا اسلام چاہتا ہوں 360 سے کریں گے. میں منسٹری میں کام کرتا ہوں گورنمنٹ میں. ریٹائرمنٹ میری ہونے والی ہے تقریباً مارچ میں. مارچ 2024 میں ریٹائر ہو جاؤں گا. میرے 20 دن رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد میں اس کو ویریفیکیشن اس کی ساری ویریفائی کروں گا کہ باقی جو کچھ انہوں نے کہا. لیکن ابھی میرا دل اور میرا یقین کہتا ہے گا الحمدللہ جو حضرت صاحب کہہ رہیں گے وہ، کیونکہ ان کی باتیں میرے دل میں اترتی ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ دلیل نہیں ہوتی. ایسے تو بریلوی بھی کہتے ہیں ہمارے علماء کی باتیں ہمارے دل میں اترتی ہیں، تو یہ دلیل تو نہیں نا ہوئی. دلیل تو یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، سنت میں ہے، تو بات ختم. میں نے بتایا کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے باوجود حضرت صاحب کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اور میں خود بھی یہ چاہتا ہوں گا کہ فرقہ پرستی ہونی نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی. جب آپ نے اس دعوت کے ساتھ جڑے، آپ انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، ابھی آپ نے بتایا کہ کولیگز وغیرہ اور دوسرے دوست کہتے تھے ہم نہیں سنتے. اب یہ بتائیں کہ لوگوں سے کس طرح کی باتیں تو سننے کو ملی ہوں گی، کوئی ایسا یادگار واقعہ، کوئی دلچسپ واقعہ جو شیئر کرنا چاہیں؟ کیونکہ یہ جو کلپ ہے نا، یہ جب ہمارے ناظرین لوگ دیکھتے ہیں نا تو ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ بھی اس سوسائٹی میں رہ کے لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے، گھر والوں سے ٹیکل کیسے کرنا ہے، لوگوں سے جو باتیں سننے کو ملتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں، ان کو حوصلہ ملتا ہے. تو اپنا کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں اس دعوت کے حوالے سے کہ لوگوں سے کیا کیا سننے کو ملا، تکلیف ہوئی؟ میرا یہاں آنے کا جو مقصد ہے، جو میرا مقصد ہے وہ ایک سوال حضرت صاحب سے میں نے کرنا ہے یا ان سے ایک بات پوچھنی ہے. جی وہ یہ پوچھنی ہے کہ وہ میرے ساتھ آئے ہوئے وہ نوجوان صاحب، ایک بزرگ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں شاید، صحیح ہے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ رات کو معراج کی، جو میں اب شیئر تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی آپ نے پوچھا تو میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کل کی بات ہے کہ بھائی میرا نام فیاض ہے، فیاض صاحب میں نے آپ کو رات خواب میں دیکھا. اچھا وہ بیٹھے میں ابھی موجود صحیح ہے، صحیح ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے اٹھایا ہے رات کے 2 بجے، اٹھا کے مجھے کہا چلو آؤ چلتے ہیں. میں نے کہا کہاں؟ بس چلو آؤ. انہوں نے میرے ہاتھ پکڑا تو مجھے مسجد نبوی میں لے گئے. اچھا مسجد نبوی میں لے گئے، گیٹ نمبر 1 میں داخل ہوئے. میں نے کہا میں تو بہت گناہگار ہوں، میں آپ کو کہاں سے مسجد نبوی میں لے جاؤں؟ کہتے بس جو میرے دماغ میں جو میں نے خواب دیکھا وہ میں سنا رہا ہوں. پھر ریاض الجنہ میں گئے، وہاں میں نے 1-2 نفل نہیں بلکہ ڈھیروں نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد پھر میں نے وہاں با جماعت نماز مسجد نبوی میں پڑھی آپ کے ساتھ. جب نماز پڑھ لی تو پھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کہاں گئے ہو، کہاں آئے. اچانک میری آنکھ کھلی رات کو 3 بجے. تو جب انہوں نے یہ مجھے پرسوں کی بات ہے مجھے یہ بات سنائی آگے، میں نے کہا میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں، میں تو بدکار آدمی ہوں، میرا مسجد نبوی سے کیا تعلق کہ وہ مجھے بلائیں میرے جیسے گناہگار. خواب ہے، خواب کو تو کچھ بھی ہو سکتا. تو میں نے کہا نہیں میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. ان کا نہیں، مجھے اس بات کا بڑا وہ ہے. تو میرے دماغ میں تھا کہ میں اس بات کی ویریفیکیشن کروں انجینئر صاحب سے. چلیں آپ سوال رکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ میں آ کے حضرت صاحب سے میں پوچھوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو صحیح تو تب ہو نا جب وہ فزیکلی گیم ہو. خواب ہے تو خواب کی تو کیفیت ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی کنفرم میں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی خواب نہیں آیا آپ کو؟ نہیں، اس سے پہلے آج تک کبھی ایسا نہیں، اس طرح نہیں، کوئی بھی خواب مجھے نہیں آیا.
चले उनको आया, उनको आया, उन्होंने आपका मुझे ये भी एक्सपीरियंस तो हुआ होगा ना जिंदगी में, कभी ना कभी कोई ना कोई ख्वाब तो आया होगा ना, तो आपको भी पता ख्वाब क्या होता है, उस पर तो आपका जोर नहीं होता। आप एक चीज़ देखते हैं, सोचते हैं, और आपको लगता है, सुबह उठते हैं तो बस अंदाज़ा ही होता है कि हाँ ये हुआ, तो ख्वाब है, कोई मसला नहीं। ये परेशानी के लिए हमारे लिए भी, ये सारे सुन रहे हैं लोग, इनके लिए भी तब बात है जब ये कहते हैं हम दोनों फिजिकली उड़ के चले गए फिर हम कहते हैं ये क्या किया आपने। बस इसी ख्वाब के मुतालिक मैं आया था, मेरा मकसद था, और मैंने तकरीबन 4-5 माह से इस इंतज़ार में था कि मैं हज़रत साहब से मुलाकात करूं। और मुझे जो मेरे अपने कुलीग्स हैं, जब मैं उनका नाम नहीं ले जाता, वो कहते तुम नहीं जा सकते, तुम मिल ही नहीं सकते उनसे। वो क्यों नहीं मिल सकते? तुम सिर्फ बातें ही करते हो, वहाँ जा नहीं सकते हो, बातें ही करते हो। मैंने कहा यार इरादा मेरा है, जो अल्लाह ताला चाहेगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। बस वो रात को जब इन्होंने मुझे ये ख्वाब की बात बताई तो मैंने कहा कि हफ्ते वाले दिन इनसे, मैंने जुमे वाले दिन मैंने इनसे तय किया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे टैक्सी करनी पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद से टैक्सी की है, 2 बंदे हैं उसमें, मैं, मेरा बेटा और एक और साहब, टैक्सी करके यहाँ पे आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शौक था सब फर्स्ट टाइम आए? जी सर, फर्स्ट टाइम। चले, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। बहुत शुक्रिया। आज इंशाल्लाह आपके जो हैं उस्ताद ही, क्योंकि सारी बात है वो टीचर है तो उस्ताद मोहतरम से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। जी, जी, है तो उम्र में आपसे छोटे हैं, लेकिन टीचर तो रिस्पेक्ट टीचर होती है। तो आया मकसद मुलाकात के लिए, हजरत को मैं चाहता हूँ मैं हजरत के हाथ चूमूं, इतनी मेरे अंदर मोहब्बत। अच्छा, हजरत कौन है? हजरत ये तो मुझे बता दे। हजरत आपका मेरे लिए तो हजरत अल्लामा मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है। ओ नहीं जी, वो तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है खाली। सर वो आप देखिए, बात ये कि कोई शख्स भी आपके साथ एहसान करे ना, तो आपने जिसने एहसान किया हो उसका काम नहीं है जताना, जिसके ऊपर एहसान किया गया वो जो मर्जी कहे उसके मुताबिक, तो हम पीर भी कहेंगे, ठीक है, आपकी मोहब्बत है हजरत असल भी में ना। कहेंगे। फिर आप जैसे लोग ही आके कहते हैं कि देखो जी इमाम भी कहने लग पे ने, पीर भी कहने लग पे ने, तो फिर सर इमाम तो है ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मतलब हाँ, क्या वो तो है, वो तो है, उस तरह के तो इमाम हम मानते हैं। इमाम हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर के ताज हैं। चलो जी फयाज भाई, बहुत आपका आना अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह के लिए आप आए हैं, अल्लाह के लिए आप उनसे मोहब्बत रखते हैं, तो आज इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बैठे, थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।